السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہوتے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کو اس اسلامک نیوز 4 کے چینل میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور سبق نمبر 17 پر ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پچھلے 16 سبق اسباق جو ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی اور وہ یاد بھی ہوں گے اور یاد ہونے بھی چاہیے۔ آج ہم 17 نمبر سبق پہ پہنچے ہیں۔ کتنے؟ 17 نمبر سبق پہ، اور یہ مدات کے بارے میں ہے۔ اور یہ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو خصوصی طور پہ سبق نمبر 7 اور سبق نمبر 9 پر ایک مرتبہ پھر نظر دوڑا لینی چاہیے کہ ان میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ سبق نمبر 7 کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف، واو، یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں یہ آپ یاد رکھیں۔ 17 نمبر سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ کم مدہ ہوں گے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا سبق نمبر 9 والی آپ بات ذہن کے اندر رکھیں، حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ وہاں تھے الف، واو، یا، یہاں ہے صرف واو اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 الفاظ حروف لین ہیں، لیکن وہاں تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا، لیکن یہاں زبر ہے۔ وہاں تھا یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا، لیکن یہاں زبر ہے تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو لین ہوگی، زیر ہوگی تو مدہ ہوگی۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو واو لین ہوگی، اگر پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 حروف لین ہے، واو اور یا۔ 3 مدہ ہے، الف، واو اور یا، 2 لین ہے، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پیش اور زیر ہے، یہاں پر صرف زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کے ذہن کے اندر آ گئیں، یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اب ہم سبق نمبر 17 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں ہے۔ مد مطلب کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ مد کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ جیم الف، یہاں پر یہ مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مد کہتے ہیں اور ان کو کھینچتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، دراز کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 7 اور 9 آپ نے دیکھ لیے تو ان کا مجموعہ یہ 17 ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آتے ہیں تو یہ 17 نمبر بھی آپ کو آ جائے گا۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، 2 سبب، حمزہ اور سکون، یعنی حمزہ اور یہ سکون، یعنی جزم جس پہ آئے یا تشدید آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو سکون کہا جاتا ہے۔ اب وہ سکون چاہے وہ وقف میں کریں ہم سکون یا پھر لازم سکون ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الف کے اوپر بھی زبر زیر پیش ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزہ اصلی حمزہ ہو یا پھر حمزہ بشکل الف ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 2 سبب ہیں مد کے۔ مد کے کتنے سباب ہیں؟ 2 سباب ہیں، یعنی مد 2 وجہ سے ہی آ سکتی ہے، یا تو حمزہ ہوگا یا پھر سکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہی 2 وجہ سے مد آ سکتی، ورنہ مد نہیں آ سکتی۔ کیوں، کب آئے گی یہ آگے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے بتاتے ہیں مد کی اقسام کتنی ہیں، مد کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو مد کی 6 اقسام ہیں، اصل میں 3 ہی ہیں اور ان 3 میں سے پھر دوبارہ آگے نکلتی ہیں، جیسے مرد عورت ہوتا ہے، اصل میں انسان ہی ہے لیکن انسان میں مرد اور عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر ان کی اقسام آگے ہیں، جیسے مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، یعنی عارض ایک ہی قسم ہے، اس میں لین عارض آ گئی۔ اسی طرح مد لازم ایک ہی ہے، اس میں لین لازم آ گئی۔ اسی طرح مد متصل ہے، اس میں منفصل بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلے نمبر پہ کہ مد متصل اور مد منفصل کیا ہے۔ متصل کہتے ہیں ملی ہوئی، جڑی ہوئی، چمٹی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک ہی باکس کے اندر بند، ایک ہی الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یعنی مد متصل کا مطلب ہے وہ علیحدہ نہیں ہے، اسی الفاظ کے اندر ہی ہے جس میں سبب پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس الفاظ کے اندر حمزہ آنے کا مد آنے کا سبب پایا جا رہا ہے نا، حمزہ یا سکون، اسی کے اندر مد بھی ہے، اس کو کہتے ہیں متصل، یعنی اسی باکس کے اندر، اسی الفاظ کے اندر، اسی کلمے کے اندر وہ مد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے منفصل، یعنی علیحدہ، جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس لفظ کے اندر حمزہ یا سکون آ جائے، یعنی جس لفظ کے اندر مد آنے کا سبب موجود ہے نا، مد اس کے اندر نہیں ہے، مد کسی اور کے اندر ہے، ٹھیک ہے، منفصل ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا مد متصل اور مد منفصل، یعنی علیحدہ اور جڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔
آگے ہے مد لازم اور مد لین لازم. مد لازم مطلب یہاں لازمی مد ہوگی, ٹھیک ہے, لازم تو لازم آپ کو پتہ ہی ہے نا. اور لین لازم مطلب کہ یہاں پر حروف لین بھی موجود ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا لین سبق نمبر 9 کے اندر حروف لین کتنے ہیں, واو اور یا. مطلب یہاں بھی لازم ہے لیکن یہ لین کے بعد آ رہی ہے, یعنی الفاظ لین یہاں پر موجود ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مد عارض اور مد لین عارض مطلب عارضی مد ہے, یہاں پر یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر جو مد ہے نا یہ عارض مطلب عارضی ہے, وقتی طور پہ ہم نے لگا دی ہے یہاں پر مد اپنی طرف سے, ٹھیک ہے, خوبصورتی کے لیے ہم نے مد لگا دی ہے, اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. لازم مطلب وہ ختم نہیں ہو سکتی, وہ مد ہے تو بس ہے ہی ہے. اور عارض مطلب عارضی طور پہ ہم نے یہاں پر مد لگا دی ہے, اگر چاہیں تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اور لین عرض مطلب حروف لین یہاں پر موجود ہے وہ بھی عارضی, لیکن یہاں حروف لین موجود ہے, واو اور یا میں سے کوئی لفظ موجود ہے, اس لیے ان کو لین کا نام دے دیا گیا, ٹھیک ہے یہ بھی عارضی. ہم چاہیں تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ عارضی ہوتی ہے, وقتی طور پہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مد کی 6 اقسام ہیں, مد متصل, مد منفصل, مد لازم, مد لین لازم, مد عارض اور مد لین عارض, ٹھیک ہو گیا. اب ان کی جو ہے ہم مکمل تفصیل پڑھ لیتے ہیں. ویسے میں نے جو یہ بتائی ہے تفصیل وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ یہاں پر دیکھیں نمبر 1 مد متصل کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. اب حروف مدہ کون سے ہیں, یہ تو آپ نے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھ لیا نا بھائی, الف واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں. کب مدہ ہوگی, الف سے پہلے زبر ہو, واو ساکن سے پہلے پیش ہو, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ ہوگی. تو حروف مدہ 3 ہیں, الف واو یا. اب الف واو یا میں سے کسی الفاظ کے بعد جب وہ مدہ ہو رہے ہوں تو ان کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو. کیا چیز ہو, حمزہ ہو, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, حمزہ ہو, ٹھیک ہے. کیا حمزہ آ جائے, ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہی آ جائے تو مد متصل ہوگا, یعنی جڑی ہوئی مد, اسی کلمے کے اندر مد, اسی باکس کے اندر. جیسے جا, یہاں پر یہ جا کا مثال آپ دیکھ لیں. جیم کے بعد الف ہے نا, جیم کے اوپر زبر ہے, یعنی الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ قانون ہے, الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا, الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ الف مدہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر الف مدہ ہے تو حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا, حمزہ آ گیا, ٹھیک ہے. حمزہ کہاں آ گیا, اسی کلمے کے اندر, یہ علیحدہ نہیں ہے, جا ایک ہی لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو وہیں پر یہ حمزہ آ گیا تو یہ بن گیا جا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر مد آ گئی. کیوں مد آئی, اس کا سبب موجود ہے کہ یہاں پر حمزہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سی قسم ہے, یہ مد متصل ہے کیونکہ اسی کلمے کے اندر ہی ہے. اور اس کا یہ کیوں آئی ہے, کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور اسی کلمے کے اندر آ جائے تو مد ہوگی اور وہ مد متصل ہوگی, ٹھیک ہے. یہ سمجھا گی. اب ہے جی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو, مد منفصل, جو علیحدہ میں نے بتایا وہ علیحدہ ہوتی ہے. تو یہاں اگر اسی کلمے کے اندر ہے تو وہ متصل ہے, اگر دوسرے کلمے کے اندر ہے تو منفصل ہے, مطلب جڑی ہوئی نہیں ہے. جیسے فی انفسکم میں دیکھ لیں, یہاں پر فی انفسکم یہ ہے نا, فی انفسکم, تو یہاں پر فا یا فی جو ہے یہاں پر یا جو ہے یہ حروف مدہ میں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے, تو یہ حروف مدہ ہے. اور حروف مدہ کے بعد کیا آ گیا, حمزہ آ گیا. الف کو حمزہ کہتے ہیں نا, زبر زیر پیش ہو تو اس پہ, تو یہ حمزہ بشکل الف, یہاں پر انفسکم میں حمزہ آ گیا. تو حمزہ سبب ہے مد آنے کا, حمزہ سبب ہے مد آنے کا. مد کے کتنے سبب ہیں, حمزہ یا پھر سکون, تو یہ حمزہ سبب ہے مد کے آنے کا. اور یہ اس مد کو کہیں گے کیا, منفصل, علیحدہ. تو یہ فی علیحدہ حرف ہے, انفسکم علیحدہ حرف ہے, تو یہاں پر یہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی فی کے اوپر مد آئی ہے, انفسکم پر نہیں آئی, لیکن انفسکم میں الف جو ہے یہ سبب ہے. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ حرف ہو گئے, فی علیحدہ, انفسکم علیحدہ, تو یہ مد منفصل ہو گئی, یعنی علیحدہ ہے, دوسرے کلمے کے اندر موجود ہے. سبب وہی ہے, ٹھیک ہے. قانون وہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو متصل, دوسرے کلمے میں ہو تو منفصل, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کی مقدار دیکھ لیتے ہیں کتنا کھینچنا ان کو. تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. کتنا,
4 یا 5 حرکات کی، یہ اپنی مرضی ہے، 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فی انفسکم جاء، ٹھیک ہے، اس طرح۔ نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد، وہاں بھی حروف مدہ کے بعد تھا، یہاں بھی حروف مدہ کے بعد ہے، وہاں تھا حمزہ ہو اسی کلمے میں یا دوسرے کا، یہاں ہے سکون اصلی ہو، یہاں کیا ہے؟ سکون اصلی ہو۔ اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں سکون اصلی اور سکون عارضی کسے کہتے ہیں؟ سکون اصلی کہتے ہیں یہ جو شکلیں یہاں پر بنی ہوئی نا، یعنی وہ تشدید کی وجہ سے ساکن ہو یا پھر جزم کی وجہ سے ساکن ہو، سکون اصلی اس کو کہتے ہیں۔ اور سکون عارضی ہوتا ہے جو ہم وقف کر کے سکون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم وقف کرتے ہیں نا، جیسے نذیرن ہے، جب وقف کریں گے تو نذیر، ٹھیک ہے، تو را پر جزم آ گئی، ویسے 2 پیشیں ہیں لیکن جب وقف کریں گے تو جزم آ گئی، تو وہ عارضی ہوتی ہے، چاہیں تو ہم ملا کے پڑھیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں، وقف کریں تو وہ لگ سکتی ہے، تو وہ اپنی مرضی پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عارضی ہوتی ہے، چاہیں تو لگائیں چاہے تو نہ لگائیں، تو یہ مستقل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ اصلی ہے، یہ سکون، یہ وقف، یہ اصلی ہوتا ہے، اس لیے اس کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد کہتے ہیں سکون اصلی ہونا، یعنی یہ جزم آ جائے یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ سکون اصلی ہے تو وہ تو لازم ہوگا ہی ہوگا، وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے جانن میں یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو نون کے اوپر تشدید ہے یہ وقف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لفظ ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہ وقف ہو تب بھی یہ جانن ہوگا، نہ ہو تب بھی ہوگا، کیونکہ تشدید آ گئی اس پہ، تشدید کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانن میں یہ کیا قانون یہاں پر لاگو ہوا ہے کہ یہ حروف مدہ ہے نا، الف حروف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف حروف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی آ گیا، یعنی اصل میں یہ لفظ ساکن ہے، تو یہاں پر اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور لین لازم کیا ہے؟ حروف لین کے بعد، وہاں تھا حروف مدہ کے بعد، یہاں حروف لین کے بعد، حروف لین کتنے ہیں؟ واو اور یا، پیچھے پڑھا تھا آپ نے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، تو یہاں پر لین کے بعد مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو لازم، اور لین کے بعد سکون اصلی ہو تو لین لازم، یعنی ہوگا یہ بھی لازم۔ اب عین ہے، یہ دیکھیں عین، تو یہ اگر وقف کریں تب بھی عین ہوگا، بھی عین ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ عین غین، صحیح ہے، تو یہ الفاظ جو ہے نا عین ہو یا پھر غین ہو، ٹھیک ہے، تو یہ عین غین کو عین غین ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حروف مفردات میں آپ نے پڑھا تھا، اس کو عین غین نہیں کر سکتے، یہ عین غین فا قاف کاف ایسی پڑھا جائے گا جس میں سے عین اور غین یہ دونوں، یہاں عین کی مثال دی ہے، غین بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا ساکن سے پہلے زبر آئی تو یا حروف لین میں شامل ہو گیا، تو یہ حروف لین کے بعد کیا آ گیا؟ نون ساکن، ٹھیک ہے، یہ حروف لین کے بعد کیا آ گیا؟ سکون آ گیا، تو یہ سکون جو ہے یہ مد کا سبب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ قسم کون سی ہے؟ یہ لین لازم کی ہے، کیونکہ یہ لازم وقف ہے، لازم سکون ہے، اور یا حروف لین میں شامل ہے، اس لیے یہ مدہ لین لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کو کتنا کھینچنا ہے؟ پیچھے تھا مد متصل اور منفصل کو 4 یا 5 حرکات کے برابر، اور یہاں ہے مد لازم اور لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، 6 حرکات کے، یہ سب سے زیادہ یہی ہے، 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے عین، ٹھیک ہے، عین، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ آگے ہے جی مد عارض اور مد لین عارض، میں نے بتایا نا عارض مطلب عارضی طور پہ وہاں پہ سکون ہے، ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، یہ بتا دیں وقف کی وجہ سے ساکن ہے، ورنہ اصل ساکن نہیں ہے، اگر ہم وقف نہ کریں گے تو وہ سکون ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وقف وغیرہ کرنے کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عارضی سکون، تو مد عارض کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، یہاں پر دیکھ لیں مسلمون ہے نا، تو اب یہاں پر واو یہ کیا چیز ہے؟ یہ حروف مدہ میں شامل ہے، اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ سکون آ گیا، سکون کیوں آیا؟ وقف کی وجہ سے، اگر وقف نہ کریں تو یہ مسلمونہ ہے، مسلمونہ، ٹھیک ہے، تو یہ سکون وقف کی وجہ سے آ گیا، وقف نہ کریں گے تو مسلمونہ ایسے ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ
عارضی مد ہے، یہ کیا ہے؟ عارضی مد، مد عارض اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لین عارض جس میں حروف لین آ جائے، ہے یہی چیز، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، یعنی حروف لین اس میں شامل ہو گیا، چیز وہی ہے۔ شفاتین میں یہ دیکھ لیں یا حروف لین میں شامل ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو لین ہوتا ہے، زیر آئے تو مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر زبر ہے اس لیے یہ لین ہے، تو یا لین کے بعد یا حروف لین ہو گیا، اس کے بعد سکون عارضی ہے، عارضی سکون ہے وقف کی وجہ سے، ورنہ شفاتینی اصل میں لفظ کیا ہے؟ شفاتینی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وقف کیا تو شفاتین سکون آ گیا، ٹھیک ہے، ساکن ہو گیا نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساکن ہونا، یہ سکون جو ہے یہ مد آنے کا سبب ہے، اور قسم کون سی ہے؟ لین عارض کی، ٹھیک ہے۔ عارض مطلب عارضی طور پہ ہے، اگر ہم وقف نہ کریں تو یہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عارضی طور پر ہونے کی وجہ سے عارض کہلاتا ہے، اور لین کہلاتا ہے حروف لین آنے کی وجہ سے، اور مد مد ہی ہے، ٹھیک ہے، مد لین عارض یہ ہوگا۔ ان کی کتنی مقدار ہے کھینچنے کی؟ تو کہتے ہیں ان کو کتنا کھینچنا ہے؟ مد عارض اور لین عارض کو 1 2 یا 3 یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ تو جب وقف کریں گے تو جتنا آپ کا سانس ہے، چاہے 2 حرکات کے برابر کھینچیں، چاہے 4 حرکات کے برابر کھینچیں، چاہے 6 حرکات کے، یہ اپنی مرضی ہے۔ وقف کرنے میں جتنی خوبصورتی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ 6 حرکات تک، اور کم از کم 2 حرکات تک تو آپ کھینچیں گے نا، یعنی 1 الف 2 یا 3 الف تک، کیونکہ یہ وقف ہوتا ہے، وقف میں آپ کا جتنا سانس ہے اتنا کھینچ لیں، ٹھیک ہے، اور کم از کم اس میں 1 الف کے برابر تو کھینچیں نا، اور زیادہ سے زیادہ 6 حرکات کے برابر کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا تھا 6 حرکات، پہلا تھا 4 یا 5 حرکات کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا 6 حرکات، اور یہاں 2 4 یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور مدات کے ہجے کس طرح کریں گے، یہ لازمی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ مدات کے ہجے کس طرح کریں گے۔ تو یہ ہم مشکل میں پڑھے ہوتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر انہوں نے آسان بتا دیا ہے کہ مدات کے ہجے جیسے جی آ، یہاں پر انہوں نے مدات کے یہاں کر کے بتائے ہیں، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کوئی مدات کا وہ نہیں کہا کہ جیم الف یا مد زیر اس طرح کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سادہ سادہ ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، جی آ، جب پڑھیں گے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ورنہ مد وغیرہ کا نام یہاں پر نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح ضالن، یہاں پر انہوں نے بتایا ضاد الف لام زبر، یہاں پر بھی مد کا ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ضاد الف لام زبر، ضال لام 2 زبر لن، ضالن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر کوئی اور بھی لفظ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم، یہ دیکھ لیں پہلا الفاظ ہے جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، ٹھیک ہے، جی آ کے کر کے بتا دیے، واللہ کے کر کے بتا دیتے ہیں، واو لام زبر، ول لام کھڑا زبر، لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولا ای، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آگے سیات کے سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، ٹھیک ہے۔ خوفن اور قریشن، یہ دیکھیں یہ آخر میں جو لفظ ہیں خوفن اور قریشن، یہ صرف 2 الفاظ ہیں جو لین عارض کی مثال ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر لین عارض کی مثال ہے، اور ولضالین یا اولی الالباب یتساءلون رب العالمین، یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ عارض، یہاں پر لین عارض اور یہ مد عارض کی مثال ہے، ٹھیک ہے، مد عارض کی مثال، یہاں تک یہ مثالیں ساری مثالیں دی گئی ہیں۔ تو ان میں سے یہ ساری آپ کو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ اگر کوئی مشکل یا کوئی دقت کوئی پریشانی ہے تو آپ کامنٹ کے اندر یا ویسے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔